ان کی آپ عزت کا بھی کوئی تحفظ نہ ہو. تو اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. جو کچھ ہوا ہے چنار کے ساتھ ہوا ہے یا ابھی شکر گنج کے ساتھ بھی ہوا ہے, اور تاندیا والا یہ نہیں آیا, ہو گیا ٹی وی پہ آ گیا, ٹی وی پہ آ گئی. چلو تاندیا والا بھی آیا تو اس کا بھی ہم مذمت کرتے ہیں. جس کا بھی ہو رہا ہے تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ, ہم نے بڑی حکومتیں دیکھی ہیں, پہلے بھی لوگ رہے ہیں, جنرل مشرف کا دور بھی تھا, دوسرے بھی تھا. تو جو انڈسٹری ہوتی ہے ان کا ایک حق ہوتا ہے, ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں جو ان کو ہم کسی طریقے سے بھی اگر نہ سنے جا رہے ہوں تو میڈیا کے ذریعے ہم اس کو اجاگر کریں. اگر آپ اس ٹائپ کے ایکسٹریم اگر میجرز لیں گے تو میرے خیال میں یہ کوئی اتنا اچھا میسج بزنس مین اور انویسٹرز کے لیے نہیں ہوگا. تو میں اس کے بعد اب باقاعدہ اس کی سٹارٹ کرتا ہوں. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شوگر انڈسٹری کافی عرصے سے تعداد مشکلات سے دوچار ہے. ہم حکومت سے کسی قسم کی معاوضہ نہیں چاہتے, ہم حکومت کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں. ہماری شوگر انڈسٹری میں 80 کاروباری گروپس ہیں جو کہ سب انڈسٹریلسٹ ہیں. اس کا کسی قسم کی کسی بھی سیاست سے کوئی تعلق نہیں, جس طرح سمجھیں کہ شاید کوئی کسی کا سیاسی مقاصد ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ اس چیز کو ہم ٹوٹلی ریفیوز کرتے ہیں. کاروباری گروپس ہیں اور ہم سب صرف کاروبار کرنا چاہتے ہیں. ہمارا جو بزنس ہے, کاروبار ہے, اس میں ہمیں کوئی بھی رکاوٹ اس طرح کی نہ ڈالی جائے. اور ہم نے لاتعداد طریقوں سے حکومت کے اعلیٰ حکام کو ملنے کی کوشش کی ہے, لیکن ابھی تک ہمیں وہاں سے وقت نہیں ملا, مگر ہم اس کوشش جاری رکھیں گے. مجبوراً ہم نے محسوس کیا کہ اپنی جتنی گزارشات ہیں وہ میڈیا کے ذریعے حکومت تک پہنچائیں, کیونکہ وہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا. اس سال گنے کے کاشتکاروں کو نہایت ہی اچھی قیمت ادا کی گئی, جس کی وجہ سے آج گنے کے پیداوار میں 10 سے 15% اضافہ ہوا ہے. یہ شوگر انڈسٹری کی زیادہ قیمت دینے کی وجہ سے یہ جو گنا بڑھا ہے, یہ کراس بڑھی ہے. اگرچہ حکومت کی طرف سے 200 سے فی من 40 کے مقرر تھی, اور سیزن کے دوران 40 کلو گرام 375 تک بھی قیمت ادا کی گئی. اس طرح اوسطاً قیمت فی 40 کلو گرام 270 روپے بنتی ہے, جو کہ حکومت کے مقرر کردہ نرخ سے 75 روپے من زیادہ ہے. بنیادی طور پر گنا چینی کی خام مال ہے اور ایک جی کس کی آواز ہے جی؟ کائنڈلی منیر صاحب کی آواز آ رہی ہے کہیں سے. منیر صاحب, اور بھائی کیسے منیر صاحب کی آواز آ رہی ہے. اچھا, اسی طرح اگر اب دیکھا جائے تو اگر گنا مہنگا ہوگا تو چینی بھی مہنگی ہوگی. دوسرے عوامل جو اشیاء خورد و نوش میں آتے ہیں, ان میں چینی کی نسبتاً کئی گنا زیادہ اضافہ ہوا ہے بنسبت چینی کے. اس طرح چینی کی پیداواری لاگت 104 روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے, جبکہ حکومت نے چینی کی قیمت 84 روپے 75 پیسے مقرر کر رکھی ہے. اس سے ملوں کو شدید مالی بحران اور دیگر سنگین مشکلات کا سامنا پڑ رہا ہے. آج بھی شوگر انڈسٹری انہی عوامل سے نبض آباد ہے. حکومت کی جانب سے شوگر انڈسٹری کو فروغ دینے کے بجائے کثیر زر مبادلہ خرچ کر کے غیر معیاری چینی درآمد کی جا رہی ہے, جو کہ ملکی صنعت کو تباہ کرنے اور سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی کی مترادف ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کے زر مبادلہ پر بھی بوجھ ہے. مقامی سستی چینی جو کہ تمام ٹیکسز دے کر مارکیٹ میں 95 سے 100 روپے فی کلو فروخت کی جا رہی ہے, جبکہ باہر کی چینی ہر قسم کے ٹیکسز سے مستثنا قرار دے کر امپورٹ کیا جا رہا ہے, اور پھر بھی یہ چینی 125 سے 130 تک مارکیٹ میں فروخت کی جاتی ہے, اور حکومت اس پر فی کلو گرام 24 روپے سبسڈی بھی دے رہی ہے. حکومت بار بار ٹینڈر منسوخ کر رہی ہے, جبکہ اس عمل میں چینی کی بین الاقوامی منڈی میں قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. آپ کے علم میں پچھلے سال کی کراسنگ سیزن وقت سے پہلے آغاز کرنے کی وجہ سے چینی کی پیداوار میں 3 لاکھ ٹن کی چینی کی کمی واقع ہوئی, جس کی وجہ سے ملک کو چینی کی درآمد پر $200 ملین کا اضافی خرچ کرنا پڑا.
اس سال وہی قوتیں دوبارہ میدان میں آ کر پچھلے سال کی سازشوں کو دہرانا چاہتی ہے. اس سے چینی کی پیداوار میں کمی ہوگی، حکومت کے درآمدی بل پر زر مبادلہ کے بوجھ پر مزید اضافہ ہوگا اور چینی کی قیمتیں بھی بڑھیں گی اور عوام کو تکلیف سے دوچار ہونا پڑے گا. حکومتی اہلکار سوشل میڈیا پر کاشتکاروں کو گڑ بنانے کی ترغیبات دے رہے ہیں. آپ جانتے ہیں گڑ ایک غیر رجسٹرڈ صنعت ہے جس پر کسی قسم کا کوئی ٹیکس عائد نہیں ہوتا. اس کی کثیر مقدار پڑوسی ممالک کو سمگل کی جاتی ہے. صرف خیبر پختونخوا سے 1.5 لاکھ ٹن گڑ بنایا جا رہا ہے. یہ عمل صنعتی نظام کو ایک بار پھر غیر مصدقہ معیشت کی طرف لے جانے، ٹیکسوں سے کلوتی کی کوشش اور سمگلنگ میں معاونت کے مترادف ہے. شوگر انڈسٹری جو کہ 1200 ارب کی لاگت سے لگائی گئی ہے، تمام حکومتی ٹیکسز ادا کرنے اور رجسٹرڈ معیشت کا ایک بہترین نمونہ ہے، اس کو تباہ کرنے کے مترادف ہے. 2 سال حکومت کی اجازت سے چینی ایکسپورٹ کی گئی، 2 سال گزشتہ سے. اس سے ملک کو کثیر زر مبادلہ حاصل ہوا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دوسری صنعتوں کی طرح چینی کی ایکسپورٹ کی پذیرائی ہوتی، لیکن شوگر ملوں کے خلاف سرکاری اداروں نے جارحانہ کارروائیاں شروع کر دیں جو آج تک جاری ہے، اور ایسے اقدامات اٹھائے گئے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اب میں اس ایسے حکومتی اقدامات پہ آپ کے توجہ کرانا چاہتا ہوں جس سے صاف ظاہر ہے کہ پاکستان میں صنعت کار شدید پریشان ہے. مسابقتی کمیشن نے حال ہی میں پاکستان کی شوگر انڈسٹری پر 44 ارب کا جرمانہ عائد کیا ہے، جو کہ ملکی تاریخ میں کسی صنعت کو ہونے والے جرمانے میں سب سے زیادہ ہے. یہ رقم اس قدر زیادہ ہے کہ مل مالکان اور ان کے شیئر ہولڈرز اس سے سخت پریشان ہیں. قوانین میں تبدیلی کر کے شوگر ملوں پر کرشنگ سیزن کا آغاز نہ کرنے پر یومیہ 50 لاکھ روپے جرمانہ جاری کرنے کی شامل کر دی گئی ہے. صنعت کار کا یہ ذاتی فیصلہ ہونا چاہیے کہ اس صنعت کو وہ کب چلائے اور کب بند کرے. یہ کاروباری ڈیسیژن ہونا چاہیے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے پچھلے 5 سالوں کے کیسز بغیر کسی قانونی جواز، طریقہ کار اور قرعہ اندازی کے بغیر کھولے گئے جو کہ منطقی طور پر فیصلہ شدہ تھے. اس سے شوگر ملوں کو 18 سے 20 ارب کے جرمانے کیے گئے جو ہر مل کی اصل قیمت سے بھی کہیں زیادہ ہے. اس وقت حکومت پنجاب شوگر ملوں کو کسانوں کے تمام ادائیگیاں کے باوجود NOC نہ دینے سے گریز ہے، اور NOC نہ ملنے کی وجہ سے بینک ملوں کو ورکنگ کیپٹل دینے سے اعتراض کر رہے ہیں. اگر بینکوں سے بر وقت ورکنگ کیپٹل نہ مل سکا تو کاشتکاروں کو گنے کی وقت پر ادائیگی کرنا بہت مشکل ہے. اس طرح کسانوں کو 15 دن کے اندر ادائیگی کرنے پر فوجداری مقدمات درج کرنے کی شک بھی شامل کر دی گئی ہے. آپ یہ دیکھیں، اس کا ابھی جو نمونہ ہے وہ ابھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جو 3 ملوں کے اوپر جو گرفتاریاں کی گئی ہیں، یہ ہماری یہی خدشہ تھا جو حقیقت میں آپ سب نے آ گیا. اس سال بھی حکومت شوگر فیکٹریز کنٹرول ایکٹ کے تحت ملوں کو بروقت کرشنگ سیزن کا آغاز کرنے پر مجبور کر رہی ہے. اگر اس سال بھی کچے گنے کے کرش کیا گیا تو اس سے چینی کی پیداوار میں خاطر خواہ کمی ہوگی، اور حکومت ایک بار پھر بیرون ملک سے کثیر زر مبادلہ خرچ کر کے چینی درآمد کرنی پڑے گی، جس کی قیمت مقامی چینی سے 25 سے 30% زیادہ ہوگی. اس سے بیرون ملک کاشتکاروں اور صنعت کو ضرور فائدہ ہوگا، لیکن ہمارے ملک میں حکومت ٹیکسوں سے محروم رہے گی، کاشتکار بھی گنے کی بہترین قیمت سے محروم رہیں گے. آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مڈل مین اور اس کے ساتھ منسلک کسانوں نے ملوں کے خلاف محاذرائی اور عرضہ رائی شروع کرائی ہے، جس کی وجہ سے گنے کی قیمت میں اضافہ ہوا جو کہ چینی کی پیداواری لاگت میں اضافے کا سبب بنا. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ شوگر ملز کو تباہی سے بچایا جائے اور فوری طور پر ان مسائل کو حل کیا جائے تاکہ شوگر ملز سے جڑے لاکھوں خاندانوں کا روزگار بچایا جا سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلی جو کراپ آ رہی ہے اگلی جو پروڈکشن ہوگی وہ 78 سے 80 روپے ہو. سیکنڈلی وہی جو مڈل آف نومبر سے کرشنگ ہوگی. اس آج بھی جمشید اقبال چیمہ نے جوید کیانی کو دوسرے کو جو ابھی کسان کنونشن ہوا اس میں بھی کافی اچھے رکاوٹ دی ہے.
तो क्या समझते हैं कि किस तरफ जा रहा है सारा काम? अफसोसनाक चीज़ है जी। मैं बड़े मोहतरम हैं चीमा साहब और उनकी भी इज्जत करते हैं, लेकिन आप देखें ना अपने मुल्क की इंडस्ट्री में जो 15 अरब इन्वेस्ट करता है, अब उसको इस तरह रेडिक्यूल तो ना करें। अगर किसी का कोई 10-15 लाख रह भी गया है तो केयर कमिश्नर साहब उसको एक नोटिस दें, बुला के पूछें, हिसाब साहब चेक करें, अगर रहता है तो थोड़ा टाइम दें, उसमें वो अपना क्लियर कर लेते। इसका कोई ये तरीका तो नहीं है ना कि आप किसी की भी पगड़ी उछाल दें, किसी की भी इज्जत करें। एक मिनट सॉरी। अच्छा, और दूसरी चीज़ है जो आप कह रहे हैं कि चीनी की कीमत इतनी होगी, और हम तो पहले उसको भुगत रहे हैं 84 रुपये वाली, अब वो 75-78 कर लेंगे, तो फिर हम देखेंगे जब वो करेंगे तो उसका इंशाल्लाह हम हल निकालेंगे। ज़कार साहब ये बताइएगा कि आपने अदालत के अंदर जब आप गए तो वहां पे 72 रुपये चीनी तय पाई उसकी कीमत, आपने एक हफ्ता मिलों के बाहर स्टॉल लगाए और 72 रुपये चीनी बेची, फिर क्या वजह हुई कि आपने फिर वो चीनी जो है महंगी कर दी? और आवाम, आप सनतकार तो कहता है जी मुझे तो कुछ ना कहा जाए, मेरी सत्ते है, मैंने इन्वेस्टमेंट की है। अवाम की जेबों पे जो डाका पड़ गया है इस वक्त, उसका कौन परेशानी आ रहा है? अवाम किधर जाएगा? हुकूमत जो है वो भी नहीं उसकी रिलीज देने को तैयार, आप भी रिलीज देने को नहीं तैयार, तो फिर क्या होगा? कहाँ आप बेचेंगे इसको? अगर मतलब है ये अवाम की जेबें जो है वो इस पे डाका मार गई, आपने मिलें चलानी है, तो ये कहाँ का इंसाफ? इंसाफ जो होता है वो इंसाफ तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। आप अगर एक एज ए कंज्यूमर सोच रहे हैं, आप किसानों का भी सोचें, इंडस्ट्री का भी सोचें, कंज्यूमर का भी सोचें, सबका सोचना चाहिए। आप ये देखें ना, जब एक चीज़ होती है डिमांड एंड सप्लाई, जब आपकी रिकवरी लो होगी तो प्रोडक्शन कम होगी। आप मिलें जल्दी चलवाएंगे, लो उस रिकवरी में जब चलाएंगे तो चीनी कम बनेगी तो प्राइस राइज करेगी। तो जो हमने 72 रुपये थी वो हमने पिछले साल थी, और वो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के एहतराम में हमने दी, उनका हुक्म था, हमने वो दी, उसको दे दिया, लेकिन वो सर्टन पीरियड के लिए थी वो की, और उसके बाद वो वक्त गुजर गया। उसके बाद उन्होंने कहा अब मार्केट जो फ्री मार्केट इकॉनमी है उस पर जो जिसका मिल चलता है बेचे, वो चलता रहा। इसका एक और भी था कि कीमत गन्ने की बढ़ गई थी। इसकी एक और भी वजह थी कि जब गन्ना शुरू किया। अभी इस वक्त आपको यहाँ पर आगाह कर रहे हैं, पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अहदेदारों का कहना है कि कुछ शुगर मिल्स मालिकान को गिरफ्तार किया गया। अब आवाम की जेब पे हमने डाका किस तरह मारा? आपने कहा आवाम की जेब पे डाका तो हमारी जेब पे पड़ गया कि चीनी 104 रुपये कास्ट करती थी और 84 रुपये में बिकती है। अब वो ग्रेजुअली चीनी जब बढ़ी तो रेट बढ़ता गया और 95, 90, 100 तक गया। अभी भी कास्ट जो है, हमने 20वीं बार कहा है कि आप इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट और उठाए और उनको कास्ट निकाल दें। गवर्नमेंट इस बात पे आती नहीं है, वो अपनी एक यकतरफा फैसला कर देती कि ये चीनी की कीमत है जी। 4 बार ये एसोसिएशन के बाद सेक्रेटरी साहब, एक सेक्रेटरी साहब, दूसरे सेक्रेटरी साहब, कीमत वही रही है। पहले 84 रुपये थे, उन्होंने रिपेयर करके 84 रुपये 25 पैसे कर दी, और वो वही का वही है, क्योंकि वो उसको सुनना नहीं चाहते हैं हकीकत क्या है। हकीकत की वजह से ये प्राइस नहीं हो रही। अवाम की जेब पे डाका भी पड़ा है, हमारी जेब पे ज्यादा डाका पड़ा है। अच्छा ये बताएं, अपना आशरफ साहब, मेरा नाम मदर इकबाल है, मैं ARP TV से हूँ। आपका इमेज बड़ा खराब हो चुका है, पब्लिक में भी, हुकूमत में भी और हर इदारे में। वो कहते हैं कि ये लोग काश्तकारों को पैसे नहीं देते, बिजली आप नहीं बनाते हैं, और उसके बाद बिल भी इनको नहीं आता। चीनी, उन्होंने बात सुन लेना। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं तो आपकी बात सुन रहा हूँ। कोरोना शुरू हुआ, रमजान शुगर मिल में किसी मेरे अजीज के पैसे थे, तो उनसे बात की, उन्होंने कहा चीनी बिकेगी तो देंगे। जब ये तो कोई कानून नहीं है ना, चीनी बिकेगी, आपने गन्ना लिया पैसे दें। कश्मीर शुगर मिल है शोरकोट, वहाँ पे मेरे क्लास फेलो हैं, उन्होंने धरना दिए रखा बड़े दिन, फिर मीडिया में हाईलाइट हुई खबर, फिर उनको पैसे मिल गए। मतलब ये 2 मिसालें तो जो खुद गिर चुकी हैं, और भी कई देती होंगी, लेकिन अक्सरियत की सूरत ये है। अगले दिन जमशेद चीमा साहब ने कहा कि हम 80 रुपए चीनी नए सीजन से फरोख्त करेंगे, शुगर माफिया को उनकी मनमानी नहीं करने देंगे। अगर इन्होंने पैसे ना दिए, चेक ना दिए, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। अब आप क्या कहेंगे, नया सीजन शुरू होने वाला है, 80 रुपए में चीनी आप फरोख्त करेंगे? वो कहते हैं 70 से 72 रुपए इनकी लागत आती है, हम 8 रुपए इनको मार्जिन दे रहे हैं, अगर 230 रुपए की मांग करना खरीदते। जी, अगर देखें इस वक्त जो सूरत हाल है, इंडस्ट्री तो बिल्कुल इस वक्त क्राइसिस पे है। आप कह रहे हैं 72 होती है, 75, चलो जब चलेंगी जो कॉस्ट निकलेगी उसको देख लेंगे।
لیکن وی ہیو ٹو سی کہ کاسٹ کیا ہے. دوسری چیز ہے کہ مجھے تو یہ بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنی ملک کی صنعت کو ریڈیکیول کر رہے ہیں. اگر آپ کیا انڈیا کی صنعت کو فائدہ دینا چاہتے ہیں، پاکستانی صنعت کو اس طرح آپ کہیں جی یہ مافیا ہے فلانا ہے، اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ہم میڈیا میں نہیں آئے. اب ہم پہلی دفعہ میڈیا میں آ رہے ہیں، اپنے صحافی بھائیوں کو اپنا جو دل کا رونا ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں، اگر آپ کہتے ہیں جی کسی کی 5 لاکھ تھی یا 10 لاکھ، وہ بڑے چھوٹے ایشوز ہیں، لیکن میجر ایشوز پہ اگر آئیں تو اس کو اب سالو کریں تو چھوٹے ایشوز ویسے ہی ریزالو ہو جاتے ہیں. ذکار اشرف صاحب، میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت اس وقت آپ کو شوگر مافیا قرار دے رہی ہے اور الزامات کی مسلسل بچھاڑ کر رہی ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں. کیا ان حالات میں آپ 15 دنوں بعد جب کرشنگ سیزن شروع ہو رہا ہے آپ ملیں کھولیں گے یا نہیں کھولیں گے؟ دوسرا، اس وقت پاکستان میں تمام اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. کیا آپ اس بات کی حمایت کریں گے کہ اس سیزن میں گنے کی سپورٹ پرائز میں بھی اضافہ ہونا چاہیے؟ دیکھو جی، ہمارا تو اس سے تعلق نہیں ہے، وہ تو حکومت کا ہے، جو مرضی کر لے، جو کسانوں کو ریٹ دینا دے دے. ہمارا تو اس چیز میں صرف مقصد ہے کہ جو شوگر انڈسٹری کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ میٹ ہونی چاہیے. ہماری کاسٹ آف پروڈکشن میٹ ہو، ہمیں کوئی اس سے غرض نہیں ہے. یہ گورنمنٹ فیصلہ کر لے، ہم نے ساری کاسٹ نکال کے دی ہے گورنمنٹ کو کہ یہ ہماری کاسٹ 104 آتی ہے. وہ جب ہمارے سارے فگرز لیتے ہیں تو وہ 104 پہ آ جاتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں فگرز کو ردے بدل کرو، اس کو نیچے کر لیتے ہیں. تو میں تو آج گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لیڈنگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کمپنیز ہیں پاکستان کی، آپ کسی کو بھی بلا لیں، 4 کو بلا لیں، 2 کو بلا لیں، جو اس کی کاسٹ بنتی ہے نکال لیں اور بیٹھ کے ورک آؤٹ کر لیں. اور جو کاسٹ نکلتی ہے اس کے بعد شیئر ہولڈرز کو جو آپ نے 10-15% آپ نے اگر کوئی پروفٹ دینا ہے تو اس میں ایڈ کر لیں. ہمیں زیادہ پرائز نہیں چاہیے. ہم کوئی اس طرح تو نہیں ہے کہ ہم ظاہر پاکستانی عوام کے لیے کوئی مشکلات بنے، ہم اپنی بھی سروائیول چاہتے ہیں. زکا صاحب کرشنگ سیزن کس طرح سٹارٹ کریے، تھوڑے سامنے ساری کہانیاں تو سنائی ہیں. زکا صاحب، ایریا انڈر کلٹیویشن 20 سال میں اس دفعہ سب سے زیادہ ہے کراپ کا. کدھر سے آواز آ رہی ہے؟ بھائی کھڑے ہو جائے. سوری. 20 سال میں ایریا انڈر کلٹیویشن سب سے زیادہ ہے. اگر شوگر ملیں جو فرسٹ ویک میں سٹارٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے کرشنگ کو کرتی ہیں تو اس دفعہ کتنی سرپلس چینی پیدا ہوگی؟ آپ سرپلس کی بات کر رہے ہیں، ہم نے تو بھی بتایا نا جی پچھلے سال 10 نومبر کو چلائیں اور اس میں 3 لاکھ ٹن چینی کم بنی، جس کا مطلب ہے کہ $200 ملین کا ملک کو نقصان ہوا. تو آپ کچا گنا پیڑیں گے تو کیا اس میں سے پانی نکلے گا؟ کوئی جوس یا چینی تو نہیں بنے گی. یہ ہم نے بتایا تھا، حکومت کو بھی بتایا تھا، بیکاز یہ ملک تو ہمارا ہے نا، آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، حکومت کا بھی ہے، یہ سب کا ہمارا ملک ہے. ہم نے اپنے جو قومی مفادات میں جو چیزیں ہیں اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے بجائے ہم لوگوں کی باتوں میں چل کے وی ہیو ٹو سی کہ ہمارے ملک کے مفاد میں کیا ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں، ادروائز تو کچھ نہیں ہے. چلے سر، لوگوں کی باتیں چھوڑیں، کچھ شوگر کمیشن، یہ میرے پاس رپورٹ ہے شوگر کمیشن کی. 2017-18 43 ملیں ایسی ہیں جنہوں نے 180 روپے امدادی قیمت کی بجائے 153 روپے ادا کیے. 2017-18 2019-20 7 ارب روپے کی اماؤنٹ بنتی تھی، جس میں سے 90 کروڑ 57 لاکھ روپے کسانوں کو کم دیے گئے. اسی سال میں یہ میں نہیں کہتا، شوگر کمیشن کی رپورٹ کہتی ہے. اسی ایریا میں آپ نے 10 سے 25% گنے کی جو وزن تھا اس کی کٹوتیاں کی. 31 ملیں ایسی تھی جن کے جو ترازو تھے، جن کو ہم کنڈا کہتے ہیں، 31 ملیں ایسی تھی جن کے کنڈے خراب تھے. سر کیا کہیں گے کہ ہماری 23 ملیں ایسی تھی جنہوں نے 140 روپے سے لے کر 145 روپے میں گنا خریدا اور کسانوں کا مالی استحصال کیا. کیا آپ اس شوگر کمیشن کی رپورٹ کو اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ پہلے تو آپ بھائی کل ہی کہا تھا کہ یہ رپورٹ 99.9% غلط ہے. سمپل سی بات یہ ہے. اور جو آپ لوگ کہتے ہیں گنے کی پیمنٹ اگر کم ہوئی تھی کچھ، تو آپ لوگ چیلنج بھی تو کرتے ہیں ہمیں اور فورم پہ جی 50 روپے کلو چینی بکتی رہی ہے. بھائی جب گنا سستا تھا چینی سستی بکی، گنا مہنگا ہوگا چینی مہنگی ہو جائے گی. میرے بھائی یہ گنے سے چینی بنتی ہے، کسی اور چیز سے نہیں بنتی. اور جو میرے ابھی نے بات کی دوستوں نے کہ جی پیمنٹس کی
कानूनी गन्ना लिया पेमेंट 15 दिन में दें। मुझे दुनिया में बता दें कौन सा कारोबार है, कोई दुनिया का एक कारोबार बता दें कि कोई परचेज करके 8 दिन 15 दिन में पेमेंट देता हो। ये वाकई इंडस्ट्री है। ये कानून बना था 15 दिन का, जब गवर्नमेंट चीनी खुद खरीदती थी, वो 7 दिन में पेमेंट गवर्नमेंट देती थी, मिल्स को मिल जाकर 7 दिन में दे देती थी। मैं अगर चीनी बना रहा हूँ, बननी है 12 महीने के लिए, तो 15 दिन में किससे मैं पेमेंट दे सकता हूँ? हर मिल को बैंक से पैसे नहीं मिलते, लोन नहीं मिलता, जिसका जितना बेचारे का होता है वो सिलसिला चलाता रहता है। कोई लेट से किस बिजनेस में नहीं होती। ये क्या वाकई इंडस्ट्री है कि जी हम शायद आप समझ रहे टकसाल लगा लें, बेहतर है कि नोट छाप के देते हैं करोड़ को। सर ये नहीं होता। अगर इंडस्ट्री चलानी है, आज एक वो पब्लिक आउट मीटिंग के माशाल्लाह बात की उन्होंने जी, शुगर मिल को खत्म कर दिया या पाकिस्तान में इंपोर्ट कर लें, ठीक है बिल्कुल करें, बंद कर दें, मुझे इसमें कोई इतराज नहीं है। हमने पिछले साल सिर्फ 3 लाख टन चीनी मंगवाई थी, $330 में एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट हमने पिछले साल की $550 में। अब हमने इंपोर्ट की सिर्फ 1.5 लाख टन, $680 में इंपोर्ट की है। जनाब जब ये हुकूमत जो हमारे माशाल्लाह लीडर हैं, सियासतदान हैं, कहने को जो मर्जी कहते हैं, 65 लाख टन चीनी जब आप खरीदने जाएंगे ना इंटरनेशनल मार्केट से, ये $3000 में भी नहीं मिलेगी। सर ये एक इकोनॉमी चलती है, इधर ग्रोथ चलते हैं, हर एक बंदे को रोजगार मिलते हैं। तकरीरें करने को चीमा साहब भी जो मर्जी कह सकते हैं, हम हर बात का जवाब नहीं दे सकते। हम तो आपको भाई इसलिए बुलाते हैं कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें एनालाइज कर सकते हैं कि सही चीज इसमें क्या है। आप उसमें अगर हमारा खराब जाती है आप जरूर लिखें, लेकिन शुक्र अल्लाह का 6 महीने या 5 महीने शुगर माफिया हुक्मरान तबका तो नहीं कह रहा। आज तक मैंने काफी जगह सुना आप लोगों को से, अब उन्होंने शुगर माफिया कहने हैं 90% किया, 95% कम कर दिया है। प्लीज आप ये लफ्ज अगर इस्तेमाल ना करें तो मेहरबानी। थैंक यू। थोड़ा सा मैं जो आपने सॉरी ना बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल सर मैं चैलेंज कर रहा हूँ पढ़े लिखे नहीं है, आप उन्हें मेरे सामने बिठा लें। अभी ये निकाल लें मैं जवाब देना कर लें पूरा सवाल कर बड़ी माजरत के साथ काइंडली आप पर्सनल उसमें हिट ना करें, मतलब आपके जो सवालात हैं कारोबार बिजनेस वो करें। पीसीबी क्या ख्याल है, कोई सियासी जमात है? अगर मैं पीसीबी में था तो इट्स नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। ये आप ये बताएं, मैं पीसीबी में रहा हूं, मैंने कभी एक भी किसी सियासी जमात की बात की, किसी जमात की भी मैंने कभी इलेक्शन लड़ा, मैं कोई एमपी एमएनए रहा, तो वो सियासी जमात होती है ना। अगर आपको कोई गवर्नमेंट आके किसी को अभी मानी साहब को उन्होंने चेयरमैन पीसीबी लगा दिया, तो क्या वो सियासी जमात का हिस्सा बन गए? अगर आप ला के उसको रमीज राजा को लगा दिया तो वो सियासी जमात का हिस्सा बन गए। क्रिकेट एक न्यूट्रल एक चीज़ है।